الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ آج سورہ البقرہ آیات 62 تا 66 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، کل جو کچھ پڑھا تھا اس کی امپورٹنٹ ہائی لائٹس کچھ یوں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کے لیے پانی حاصل کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا، جس سے 12 چشمے جاری ہوئے اور ہر قبیلے کا الگ سے ایک چشمہ تھا۔ اچھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اپنے قوم کے لیے، اور وہ دعا کیا تھی؟ پانی کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا پتھر پر مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹ گئے اور ہر قبیلے کے لیے الگ سے چشمہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا کہ اللہ کے رزق یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور لڑائی، فساد اور جھگڑے کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کرو، یعنی جس طرح فساد میں آگے بڑھتے ہیں لوگ، اس چیز سے روکا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ آگے اللہ کی اور نافرمانی کی، پہلے ہی نافرمانیاں کر رہے تھے، اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ انہیں نعمتیں عطا کیے جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ پھر نافرمانی کی، اور وہ یہ کہا کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ایک کھانے سے گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں زمین کی چیزیں چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی سبزیاں عطا کریں وہ کون کون سی تھی، اس حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز خریدنا چاہتے ہو، یا وہ چیز جو تمہارے حق میں بہتر بھی نہیں ہے؟ حق میں بہتر کیا ہے؟ وہ چیز جو تمہیں بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل رہی ہے، من و سلوہ مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، بس کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی سبزیاں چاہیے۔ ایسا ہم بھی تو کرتے ہیں، ایک دن ایک چیز نہ پکے، جیسے مثال کے طور پہ سبزی پک گئی ہے، یہ سبزی نہیں کھانی، اگلے دن وہ دال نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا۔ تو ہم میں بھی تو بنی اسرائیل والی خصلتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم میں یہ والی خصلتیں ہیں تو ہمارا بھی حال ویسا ہو سکتا ہے، ہم پر بھی ذلت اور مسکنت طاری ہو سکتی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، انہوں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ وہ انہیں زمین کی چیزیں مہیا کروائیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم یہاں سے جاؤ اور تم دوسرے شہروں میں چلے جاؤ، بہرحال اس بستی سے نکل جاؤ، اور وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا جن کی تم خواہش کر رہے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اور دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ظاہری بات ہے، کماؤ گے تو کھاؤ گے۔ اور پھر ان پر ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی، اللہ کا غصہ ان پر جو ہے ایک طرح سے ہوا۔ اور پھر یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور
انبیاء کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سب رسوائیاں، یہ سب ناراضگیاں، یہ سب ذلتیں ان پر کیوں ہوئیں؟ کیونکہ یہ جو زیادتیوں میں، اپنی نافرمانیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے برعکس ایک اور چیز جو اعمال اور نیک عمل یعنی اعمال صالح کے اعتبار سے یا اعمال صالح کرنے والوں کے لیے جو چیز آتی ہے وہ ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے کہ جو لوگ نیک ہیں، بے شک وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا صابی ہیں، وہ اگر نیک اعمال کریں گے، اعمال صالح کریں گے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہاں سے مراد اہل ایمان یعنی مسلمان ہیں۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ لفظ یہود، ہادہ یہود ہودن سے ہے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے کا نام تھا، جن کی اولاد یعنی جن کی نسل سے 12 خاندان کا ظہور ہوا، اور یہ لوگ سارے کے سارے یہودی کہلائے۔ ٹھیک ہے، یہودی کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد۔ والنصارہ، اور صابی، والنصارہ اور عیسائی۔ نصارہ فلسطین کا ایک علاقہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی وجہ سے انہیں مسیح ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے سارے کے سارے وہ نصرانی یا نصارہ کہلاتے ہیں، یعنی اس علاقے کی نسبت سے یہ لوگ ناصریہ یا نصرانی یا نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے، یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ والصابئین، اور صابی۔ صابی کس کو کہتے ہیں؟ صابی ایک فرقہ تھا جو کہ بے دین فرقہ تھا، اور یہ فرقہ بیسیکلی عرب میں تھا۔ اہل عرب ان کے بے دین ہونے کی وجہ سے، یہ بے دین کیسے تھے؟ یعنی ان کے عقائد سے ڈیفرنٹ ان کے عقائد تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پڑھتے تھے، فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، اس وجہ سے اہل عرب انہیں بے دین کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے بے دین فرقہ تھا۔ تو یہاں پہ یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ تمام لوگ بھی اگر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر، فلہم اجرہم عند ربہم، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یعنی چونکہ یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، خواہ ان کا دین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ اگرچہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک یا کوئی بھی دین ہو، وہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے، نیک اعمال کرے، آخرت پر ایمان لائے، جینے کے بعد مرنے اور دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے، یعنی جینے کے بعد ہم مرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آخرت میں ہمیں اٹھایا جائے گا، ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، اور اس اجر کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا کوئی غم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ بھی لیا تھا، اور وہ وعدہ کون سا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ اور وہ وعدہ کیسے لیا تھا؟ پہاڑ کو تمہاری چھت بنا کر تمہارے سر پہ اٹھا دیا تھا۔ اب آپ امیجن کریں کہ کوئی پہاڑ اچانک سے اٹھا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دے اور وہ کہے کہ اب مانو میری بات ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ آ گرے گا، تو
تو کیا کیفیت ہوگی؟ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ پہلے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں، لیکن جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے غصے کا اظہار کیا. اور غصے کا اظہار کس طرح سے کیا؟ ان کو ایک جگہ، ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سر پہ چھتری کی طرح چھا دیا، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. پھر ان سے کیا کہا؟ اچھا، اس واقعے کا ذکر سورہ اعراف 171 میں بھی آتا ہے. وہاں پہ بھی یہی آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے سر پر چھتری کی طرح چھا دیا، اور البتہ تحقیق ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں پر چھتری کی طرح چھا دیا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور کیا کہا؟ پہاڑ سر پہ کر کے کیا کہا؟ لے لو، خذو لے لو، ما آتیناکم جو کچھ دیا ہم نے تم کو، بقوۃ مضبوطی سے. جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور اس سے کیا مراد تھا؟ تورات. یعنی اللہ نے پہاڑ کے نیچے انہیں کھڑا کر کے تورات دی تھی. تورات دینے، یہاں بقوۃ سے نا مفسرین اکرام دو طرح کے معنی لیتے ہیں. ایک ہے ایک حصی معنی ہے اس کا، اور ایک معنوی. یعنی حصی اور معنوی طور پر دونوں طرح سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. حصی طور پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کتاب کو مضبوطی سے اس قدر پکڑ لیا جائے کہ وہ گرنے نہ پائے. اور معنوی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں، اس کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کرو. اس میں جو احکامات اللہ رب العزت نے تمہیں دیے ہیں، انہیں اپنی زندگیوں پر نافذ کرو. یہ اس سے مراد ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تلاوت کرو، تاکہ تمہیں ڈیلی بیسس پہ یہ پتہ چلتا رہے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں اور تم نے کیا کرنا ہے. آگے آ رہا ہے نا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اسے یاد رکھو، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے. اس سے مراد اس کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس کا ذکر کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ اس میں کیا کچھ ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم تقویٰ پا سکو. پہلے بھی ہم نے جہاں پہ یہ عبادت کے بارے میں پڑھا تھا، تب بھی ہمیں یہی چیز پتہ چلی تھی کہ عبادت کا غرض و مقصد تقویٰ ہے. عبادت کے اغراض و مقاصد تقویٰ ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اور عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم بچ سکو. یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا اللہ کی عبادت کے بارے میں. اور اسی طرح سے آگے ہم جا کے پڑھیں گے جہاں پہ روزوں کی فرضیت کا حکم آئے گا سورہ بقرہ ہی میں. وہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کتاب اللہ کی ریگولر بیسس پہ تلاوت کرنے سے انسان کی عملی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ قرآن کریم، اچھا اب بنی اسرائیل کے حوالے سے تو یہ چیز تھی، یہ چیزیں مکس نہ ہو جائیں اس لیے میں الگ الگ کر کے آپ کو دوبارہ سمجھا رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جب ہم دیکھ رہے تھے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ نے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ یہ کتاب تمہیں دے رہا ہوں، تم نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم عمل نہیں کرو گے، اور تم نے عمل اس لیے کرنا ہے تاکہ تم بچ سکو، یعنی تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ کیا رائٹ ہے، کیا رونگ ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، ہر چیز کی تمہیں کھل کے سمجھ آ جائے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکو. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو ہم کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ قرآن کریم ہمیں تھما دیا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو کچھ اس میں ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو. تو اس سے مراد بھی معنوی طور پر اس کی مضبوطی کو پکڑنا ہے. یعنی بقوۃ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ
بتایا گیا ہے یا جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اسے اپنی عملی زندگیوں پر نافذ کریں. اور اس کو نافذ کرنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، سب سے پہلے نمبر 1 وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو یا ذکر کرو اس چیز کا جو کچھ اس میں ہے، یعنی تلاوت قرآن. اس سے مراد ہم تلاوت قرآن لے سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پہلی دفعہ ہم اس سے بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں، دوسری دفعہ ہم لوگ بعض اوقات رونے لگتے ہیں، تیسری دفعہ ہمیں اس کی ذرا تھوڑی ترجمے کی، کوئی بات کی کھل کے سمجھ آنے لگتی ہے، چوتھی دفعہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اس سے یہ پتہ چلا کہ تلاوت جو ہے فرسٹ سٹیپ ہے قرآن کریم کو عمل کرنے، قرآن کریم پر عمل کرنے کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے تلاوت قرآن. تو تلاوت قرآن کرو تاکہ تمہارا عمل مضبوط ہو سکے. اس سے ہمیں یہ میسج مل رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. ثم تولیتم، ایک منٹ یہ دیکھ لوں تھوڑا. اچھا جی، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے منہ موڑ دیا. کس چیز سے؟ اپنے وعدے سے. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب بنی اسرائیل سے جب اللہ نے وعدہ لیا پہاڑ کے نیچے، تو پھر بھی انہوں نے بعد میں اس سے منہ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس تم پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یہاں پہ خسارہ کے کچھ روٹ ورڈز لکھ لیے گئے ہیں، ان کو بھی نوٹ کر لیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ خسارہ بیسیکلی راس المال میں کمی آ جانے کو بھی کہتے ہیں. یعنی انسان کی عام طور پہ یہ تو اس کے لغوی معنی ہے نا کہ جو آپ کے پاس مال ہے اس میں کمی آ جائے تو اس کو بھی خسارے کی کیٹیگری میں لیتے ہیں. لیکن ہمیں قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دینی علم کم ہے تو وہ خسارے میں ہے. یہاں پہ خسارے سے مراد وہی خسارہ ہے کہ اگر اللہ تم پر فضل نہ کرتا یا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو یہاں تک ہمیں یہ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم بھی اگر قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے یا اس پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے، تو ہم بھی یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کو اپنی زندگیوں سے پوری طرح نکال چکے ہیں. ان کے لیے بنی اسرائیل کے یہ واقعات بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ نے عذاب ان پر نازل فرمایا. آج یہ جو امت مسلمہ پر عذاب آ رہے ہیں طرح طرح کے مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، یہ ہماری اپنی ہی ایک طرح سے اخلاقی کمزوریاں ہیں، ہمارے اپنی دین کی دوری کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی دین کی اور ہمیں اپنی دنیا کی، دونوں کی، دنیا سے زیادہ دین کی فکر کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کے، اپنے ساتھ والوں کے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دین کی، ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ سورہ حجرات میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، اے اہل ایمان خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر دین خود سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 65. ہفتے کے دن اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والوں کا ذکر. اچھا، یہ آیات پڑھنے سے پہلے نا تھوڑا ان کا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. بیسیکلی جس طرح ہمارے لیے جمعہ متبرک دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار، اسی طرح سے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے متبرک تھا اور ایک طرح سے مخصوص دن تھا. یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے مخصوص کیا اور یہ کہا کہ اس دن کسی قسم کا کاروبار، کوئی بزنس، کوئی تجارت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ان میں سے بعض قبائل جو کہ دریا یا سمندر کے قریب رہتے تھے،
اور ان کا جو کام تھا وہ بھی یہی ہوتا تھا، تجارت یا مچھلیاں پکڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ منع کیا تھا تو یہ ہفتے کے دن وہاں سے مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن جمعے کو نا جال لگا دیا کرتے تھے، جس سے جمعے کے دن بھی وہاں پہ مچھلیاں آ جاتی، ہفتے کو بھی مچھلیاں آ جاتی، اور اس طرح سے وہ مچھلیاں اتوار کو پکڑ لیتے، اور کافی سارا ان کے پاس جو ہے وہ کافی ساری مچھلیاں ان کے پاس اکٹھی ہو جاتی. تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے اس طرح سے کیا، ایک طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بڑے سمارٹ ہیں، ہمیں جس چیز سے منع کیا گیا ہم وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بڑے عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کرو تو ہم ہفتے کو نہیں کر رہے، ہم ٹھیک ہے ہم جمعے کو جال لگا دیتے ہیں، ہفتے کا دن بھی گزرے گا تو زیادہ مٹیریل ہمارے پاس آ جائے گا. لیکن جو اللہ جانتا ہے، اللہ جن حکمتوں سے واقف ہے ہم واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو اس سے دیکھیں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام قرار دے دی ہے اسے ہمیں خود پر حلال نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ہیلے کے ذریعے. اس کو میں مزید سمجھاتی ہوں، پہلے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم بہت اچھی طرح سے جان گئے ہو ان لوگوں کے حال کو جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی. اور وہ زیادتی کیا کی تھی؟ یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی، اور اس طرح سے بھی مچھلیاں پکڑنا اللہ کو پسند نہیں آیا. فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے انہیں بنا دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے انہیں کہا، کونو ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل و خوار بندر. پس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا تھا، بلکہ کسی قسم کا بھی بزنس کرنا. لیکن یہ لوگ بڑے سمارٹ بنے، انہوں نے کہا کہ چلیں ہم ہفتے کو نہیں، ہم پھر بھی کسی طرح سے بھی ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں، مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ کیا کیا، انہوں نے ذلیل و خوار بندر بنا دیا. اور اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو چیز اللہ ہمارے لیے حرام کر دے ہمیں خود کسی بھی ہیلے کے ذریعے اسے حلال نہیں کرنا چاہیے. اسے حلال کیسے نہیں کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ بہت ساری لڑکیاں مجھے ملتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ کیوں کرتے ہیں، فیس کا پردہ تو ضروری نہیں ہے نا، اور ویسے بھی جب دل کا پردہ ہو تو فیس کے پردے کی کیا ضرورت ہے. یعنی انہوں نے جو ہیلا بنایا وہ یہ کہ دل کا پردہ ہے تو اس لیے فیس کے پردے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، فیس پہ کپڑا رکھنا ضروری نہیں ہے. بھئی جب قرآن نے ہمیں کہہ دیا تو ہمیں باقی فقہا کی مباحث میں یا ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے، جب قرآن نے ہمیں صاف صاف پردے کا حکم دے دیا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں. بہت سارے لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کی بھی یہی دلیل ہوتی ہے کہ جو ہے ہم اپنے بزنس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور کئی اس طرح کے دلائل آتے ہیں. کئی میں یہاں پہ ڈسکس نہیں بھی کرنا چاہتی کیونکہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات. تو یہاں پہ یہی چیز سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو کسی ہیلے کے ذریعے اپنے اوپر حلال کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور پر وہ چیز جو اللہ ہمارے لیے حرام کر دے. ٹھیک ہے، آگے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے انہیں بنا دیا، نَقَالًا عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ان سے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو گزر چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں سب کے لیے باعث عبرت بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ نقالن کا مطلب ہوتا ہے عبرت، باعث عبرت بنانا، اور موعظتاً یعنی نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے. اچھا ان کے لیے تو نصیحت یا عبرت بنی کہ یہ لوگ بندر بن گئے، ٹھیک ہے، انسانوں جیسی شکلیں تھیں اور یہ بندر بن گئے. اور بعض مفسرین، بعض اسکالرز یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی عقل اور ان کی سمجھ جو ہے
وہ انسانوں والی تھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا چونکہ سخت عذاب تھا اس لیے ان کی شکلیں بگڑ گئیں۔ اب ذرا ہم امیجن کریں کہ ہم میں سے اگر کسی کی شکل بگڑ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر کسی لڑکی کے منہ پہ دانے بن جائیں تو وہ کتنا منہ چھپاتی ہے، بعض اوقات وہ لوگوں کے سامنے نہیں جاتی، گیدرنگ میں نہیں جاتی، وہ کہتی ہے کہ میرے فیس کو لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ لو اس کا فیس اتنا خراب ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پہ کیل کیوں بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کی شکلیں بالکل ہی بگاڑ دی گئی ان کا کیا حال ہوا ہوگا، ذرا سوچیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو عذاب چکھاتے ہیں یا ان لوگوں کو باعث عبرت بناتے ہیں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے باعث عبرت بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، آج کے لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جو ہے ہر وقت اطاعت کے لیے جو ہے اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت فرما برداری میں رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہدایت اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دی ہے اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اور مضبوطی بھی اس طرح کی مضبوطی ہو کہ جو ہماری زندگیوں میں نظر آئے، جس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ اس طرح نہیں کہ ہم اپوزٹ ہم اس کو دیکھ لیں کہ بس لے کے ایک دن پڑھ لیں تو سمجھیں ہم بہت اچھے مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اور وہ کیسے شامل کرنا ہے وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ایک اور چیز میں اسٹوڈنٹس آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے معاملے میں بہت سارے لوگ شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس سے قرآن پڑھیں، بریلوی سے پڑھیں، دیوبندی سے پڑھیں، شیعہ سے پڑھیں، کس سے پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن آپ کو جو بھی پڑھائے گا نا، قرآن بریلوی پڑھائے گا، دیوبندی پڑھائے گا، اہل حدیث پڑھائے گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اپنی آخرت کی فکر کر کے پڑھائے گا، وہ آپ کو اپنے فرقے کے لیے گمراہ نہیں کرے گا، یہ آپ کے دل پہ منحصر ہے۔ فرقے کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، کسی بھی مسلک کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور وہ دل جس طرف مطمئن ہو جائے انسان کا وہی مسلک ہوتا ہے، اور انسان کا جو اصل ریئل مسلک ہے وہ اسلام ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کروں گا یا جن چیزوں پر عمل کروں گا ان کا تعلق میرا جو تعلق ہے ان سے میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے، اور اللہ سے تعلق جوڑ دینے کا مطلب یا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں۔ آپ بے شک بریلوی سے پڑھ لیں، دیوبندی سے پڑھ لیں، اہل حدیث سے پڑھ لیں، کسی سے بھی پڑھ لیں، لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا ہے اور اللہ کے ساتھ خود کو جوڑنا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ کہتی ہوتی ہوں اپنی کلاس کو کہ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے، آپ قرآن کریم کو سمجھنے کا شعور آپ میں آ جائے تو آپ خود بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کی جو زبان ہے اس کی لینگویج کوئی اتنی مشکل والی عربی نہیں ہے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں عربی میں جو کیا سٹوریز وغیرہ یا جو ان کے ڈفرینٹ عربی ادب ہے وہ بہت مشکل لینگویج بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کا اسلوب جو ہے اس کی ایک خاص اس کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ اس کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہے، کہ کوئی بھی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، یہ صرف انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔